اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے احکام صیام کا درس نمبر 3 مومنین کرام کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ 2 درس میں ہم نے روزے کی شرائط کو بیان کیا تھا اور 3 شرائط بیان کر چکے تھے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر روزہ دار عورت ہو تو وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی خاتون کے جو حیض کی حالت میں ہوں یا نفاس کی حالت میں ہوں اس پہ روزے کے کیا احکام لاگو ہوتے ہیں۔ وہ عورت کی جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اس پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اگرچہ نفاس یا حیض دن کے کچھ حصے میں ہی ہو تو اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہوگی جو اس نے حیض یا نفاس کی حالت میں نہیں رکھے تھے۔ اسی طرح جن خواتین کے ہاں ماہ مبارک رمضان سے پہلے یا ماہ مبارک رمضان کے دوران ہی ولادت ہوتی ہے، وہ 40 دن تک نماز روزے سے پرہیز کرتی ہیں، تو ان کا یہ عمل سراسر غلط ہے کہ کوئی بندہ 40 دن تک کوئی عورت 40 دن تک نماز روزے کے اور عبادات کے قریب نہ جائے، کیونکہ نفاس کی کم سے کم مدت 1 لحظہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ لیکن اگر ولادت کے بعد خاتون کو خون آئے اور وہ خون 10 دن سے تجاوز کر جائے تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ عورت حیض میں اپنی عادت رکھتی ہوگی، حیض کی کوئی اس کی عادت ہوگی، یا اس کی حیض میں کوئی عادت نہیں ہوگی۔ اگر حیض میں اس کی عادت ہے، مثال کے طور پہ 7 دن اسے خون حیض آتا ہے، تو جتنے دن اس کی حیض کی عادت ہوگی نفاس کا خون بھی اتنے دن ہی ہوگا اور بعد والے دنوں کو وہ استحاضہ کاؤنٹ کرے گی۔ لہذا بعد والے دن فرض کریں اس کی عادت 7 دن کی ہے تو حیض میں اس کی عادت 7 دن کی ہے، تو 7 دن کے بعد نظر آنے والا جو خون ہوگا وہ استحاضہ ہوگا، اور استحاضہ میں اسے نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ یہ اس صورت میں جب اس خاتون کی حیض میں کوئی عادت ہو، اور اگر حیض میں اس کی کوئی عادت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں 10 دن تک نفاس کی حالت میں آنے والا خون جو ہے وہ خون نفاس شمار ہوگا، اور 10 دن کے بعد جو خون خاتون کو نظر آئے گا وہ استحاضہ ہوگا، اور ان 10 دنوں میں اسے نماز بھی پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ البتہ اگر خون ان 10 دنوں سے زیادہ چلا جاتا ہے، فرض کرو 21 دن 22 دن 23 دن تک خون چلا جاتا ہے یا اس سے زیادہ چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خون جو ہے وہ یا تو حیض ہوگا یا استحاضہ ہوگا۔ ان کی صفات کے اور ان کے اندر جو اوصاف خون حیض یا استحاضہ کے موجود ہوتے ہیں ان کے مطابق خاتون اپنے احکام انجام دے گی، لہذا فقط حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن استحاضہ کی حالت میں روزہ رکھنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔